بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کر دی گئی ہے. ایک ٹی وی چینل نے خبر نشر کی کہ عمران خان نے ان کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، اور وہ رابطہ کیا گیا چیف منسٹر ہاؤس سے، تو انہوں نے بتایا کہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹی خبر ہے. ایران میں ایرانی ذرائع کا کہنا ہے، تہران میں بھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی، کہ اسرائیل نے متحدہ امارات کی مدد سے، یہ ان کا الزام ہے کہ 8-10 اہم شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. اس میں یعنی شامل ہیں ولایت فقیہ اور پاسداران انقلاب کے کچھ لوگ اور فوج کے کچھ لوگ، اور امریکہ نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے. تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں. شریف خاندان میں اختلافات بڑھ گئے ہیں، اور محترمہ جو ہیں وہ مصر ہیں اس پہ کہ حمزہ شہباز کو پنجاب سے باہر رکھا جائے. ان کا اپنا منصوبہ ہے، وہ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کا نامزد آدمی رہے. عمران خان کی گرفتاری کو 1000 دن پورے ہو گئے اور پارٹی میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے ان کی رہائی کے لیے. 200 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اسرائیل نے گرفتار کیے ہیں یونان کے قریب ایک جزیرے کریٹ سے، جہاں کبھی عثمانیوں نے خوفناک جنگ لڑی تھی 300-400 سال پہلے. ملک ریاض کے ریڈ وارنٹ جاری تو ہوئے ہیں، مگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اقرار الحسن صاحب کے حوالے سے بے معنی بحث اب بھی جاری ہے. آج کچھ خبریں آئی ہیں. اطلاع یہ ہے کہ سی سی ڈی نے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے، آج کل 9 مختلف شہروں میں 9 افراد کو جو ہے ماورائے عدالت قتل کر دیا. کل اب تک 9 سے 24 افراد قتل کیے جا رہے ہیں. کچے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے، اعلان کیا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے، اور بظاہر تو یہ منصوبہ اچھا ہے. اس کی تفصیلات عرض کرتا ہوں آپ سے. ایران کے سلسلے میں یہ ہے جناب کہ ایرانی ذرائع، جیسے میں نے عرض کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی سمیت 8-10 افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس میں پاسداران انقلاب کے لوگ ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، کچھ اور اہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. سرکاری ملازمین سے، خاص طور پہ حساس اداروں کے لوگوں سے، میڈیا کے لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں، اور لیکن پھر انہیں طلب کیا گیا، لیکن اب پھر ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ گھروں پہ بیٹھ کے کام کریں. ایرانی رد عمل اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ زیادہ متحدہ عرب امارات ہوگا، اور وہ ان کے پانی کے جو پروجیکٹ ہیں اور ان کا انٹرنیٹ جو ہے، انٹرنیٹ سروسز جو ہیں، اور ان کی جو ریفائنریز ہیں، ان کو ہدف بنائیں گے. حملے کا امکان زیادہ ہے، عالمی ذرائع کہہ رہے ہیں. بات چیت اگرچہ ختم نہیں ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ محدود ہو گئی ہے، اور پاکستان میں مذاکرات کا کوئی فوری امکان نہیں ہے. حکومت پاکستان کو ایران نے تازہ تجاویز بھیج دی ہیں، اور اس میں اصرار اسی پر ہے مڈل ایسٹ کو خالی کیا جائے، اور امریکہ جو افزودہ یورینیم چاہتا ہے وہ اس کے حوالے نہیں کی جائے گی، اور یہ ناب ہرمز کو کھولا جائے گا. ایرانی حکومت کا موقف یہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی، کہ مذاکرات وقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 15 ماہرین کو بھیجا، ان کے پاس گرافس تھے، چارٹس تھے، تفصیلات تھیں، اعداد و شمار تھے، تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھیں. وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے، لیکن انہیں سامنے 2 پراپرٹی ڈیلروں سے واسطہ پڑا، جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے، اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ کوئی زیادہ سنجیدہ نظر نہیں ہے، وہ ہنس کھیل رہے تھے.
ٹرانسپورٹروں نے 8 مئی کو، چھوٹی سی خبر ہے لیکن اہم تو ہے یہ بھی، ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ خواہ انہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے، 8 مئی سے کوئی گاڑی نہیں چلے گی۔ اقرار الحسن، میں نے عرض کیا کہ بے معنی بحث جاری ہے۔ پہلے یہ خبر آئی کہ ایف آئی اے کے جس اہلکار سے اقرار الحسن صاحب کو شکایت تھی انہیں برطرف کر دیا گیا، اور بعد میں اس کی تردید آ گئی۔ تو جواد احمد کی طرح اقرار الحسن بھی اپنے لیے ایک دلدل کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ ایک شاندار ٹی وی کمپیئر کا ان کا کیریئر تھا، معلوم نہیں انہیں سوجھی کیا ہے کہ خود کو انہوں نے رسوائی کے حوالے کر دیا۔ یہی کام جواد حسن کا ہے، جو ایک بڑے مقبول جو گلوکار تھے۔ وہ قدیم عرب کہا کرتے تھے کہ لکل فن رجال، ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی کلاسیکل مثال ہے علامہ مشرقی کی۔ جب وہ برطانیہ میں زیر تعلیم تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہ آئنسٹائن کے ہم پلہ ہیں، میتھ میں خاص طور پہ، ریاضی میں، اور ان کا آئی کیو لیول وہی ہے، مگر انہوں نے خود کو سیاست میں، اجتماعی زندگی میں ضائع کر دیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے، خبر تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ $8 بلین وہ لے کے گئے تھے، اور برسوں وہ اور ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ لوگوں کو چکمہ دیتے رہے۔ گجرات کے چودھری شریف خاندان اور سب سے بڑھ کر زرداری خاندان کی سرپرستی انہیں حاصل تھی، حتیٰ کہ ڈی ایچ اے نے بھی ان کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا، بہت سا پیسہ اس میں ڈوب گیا۔ لیکن وہ ایک زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف سے میری بات ہوئی جو اس وقت تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ وصولی کر لی اور باقی وصولی کر رہے ہیں۔ سینکڑوں ہاؤسنگ سوسائٹی، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، 9,000 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، چھوٹے شہروں میں۔ یہ جعلی ہاؤسنگ سکیمیں ہیں بیشتر ان میں سے۔ اب حکومت کی آنکھ کھلی ہے اور کچھ کارروائی ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مگر یہ ہے کہ بظاہر تو عشق شوئی ہے۔ سول سروس کا پورا ڈھانچہ بلدیات کا، متعلقہ اداروں کا، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ منہ سلائی کئی روپے لے کے چلے گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں ملک سے باہر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شریف خاندان میں اختلافات آپ سے عرض کیا ہے کہ بڑھ گئے ہیں۔ حمزہ شہباز چاہتے ہیں انہیں پنجاب میں پارٹی کا سربراہ بنا دیا جائے، محترمہ مریم نواز انہیں پنجاب سے باہر دھکیلنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کا انتخاب اسحاق ڈار کے فرزند علی ڈار ہیں، جنہیں انہوں نے مشیر مقرر کیا اسپیشل انیشیٹو کا، اور وہ ان کی نظر وزارت عظمیٰ پر ہے، اور وہ ان کو علی ڈار کو جو ہے وہ پنجاب میں ذمہ داریاں سونپنا چاہتی ہیں۔ علی ڈار جو ہیں وہ ان کے بہنوئی ہیں، محترمہ اسما نواز کے شریک حیات ہیں۔ 1 مئی کے اشتہارات ایک عجیب لطیفہ ہے۔ ایک جملے کا پیغام ہے کہ مزدور کا پسینہ قوموں کی ترقی کا اصل سرمایہ ہے۔ اخباروں کو اشتہار دینے سے مزدوروں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس سے ان کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ عمران خان کے عہد میں تو ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی، مفت کھانے کا بندوبست کیا گیا، 3.5 سال میں 55 لاکھ ملازمتیں پیدا کی گئیں، ابو آل ہیلتھ کارڈ جاری کیا۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے غریب خاندان کا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، سنگین بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج ہوگا، وہ جناب منسوخ کر دیا گیا۔ 3.5 لاکھ میں 55 لاکھ ملازمتیں فراہم کی گئی۔ احساس پروگرام کے تحت آسان قرضے دیے گئے۔ کورونا کے دوران ہر خاندان کو 12,000 روپے دیے گئے۔ گنے کے کاشتکاروں کو بر وقت ادائیگی کی گئی، نوجوانوں کو قرضے دیے گئے، کسانوں کو قرضے دیے گئے۔ اور یہ شریف حکومت کا قائم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں کم از کم غریبوں کی ریڑیاں اٹھا لی گئیں، مارکیٹیں گرا دی گئیں، پٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں پھر کچھ کمی کر دی گئی ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، قیمت بڑھتی رہے گی، کم ہوتی رہے گی۔ صحت کارڈ سے بہرحال بڑی تباہی ہوئی ہے، اور پیسہ ہے، اسراف ہے،
جہاز خریدے جا رہے ہیں 500 ایکڑ پر مبنی. بتائیے یہ کوئی وقت ہے اس کام کا؟ 500 ایکڑ پر جو فلم سٹی بنانے کی ان کو سوجی ہے. فلم سازی نجی شعبے کا کام ہے، سرکاری شعبے کا کام نہیں ہے. ایک بہرحال اچھا کام کیا ہے پنجاب کی حکومت نے کہ ڈاکوں کے جو ہماج گئے ہیں وہاں پہ 23 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. سکول، سڑکیں، پل، 4500 ایکڑ اراضی جو ہے مقامی افراد میں تقسیم کی جائے گی. ٹرانسپورٹ کا بندوبست ہوگا، ہسپتال بنیں گے، ویٹرنری ہسپتال بنیں گے، لیبارٹریز قائم ہوں گی، جدید سولر انرجی کے ذریعے چلنے والے ڈرون جو نگرانی کے لیے ہوں گے، جدید اے پی سیز ہوں گی، اور پولیس گاڑیوں میں کیمرے نصب ہوں گے. تھانوں میں اور چیک پوسٹوں کو سیف سٹی مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک کیا جائے گا. 65 اسکولوں کا درجہ بڑھایا جائے گا. 16 نئے اسکول قائم کیے جائیں گے، 2 گرلز اسکول قائم کیے جائیں گے. 108 کلومیٹر سولنگ اور 140 کلومیٹر پکی سڑکیں تعمیر کی جائیں گے. 125 ملین روپے سے مختلف پیشوں کے لیے تربیتی پروگرام ہوں گے. شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے، بے فارم جاری کیے جائیں جو دیے جائیں گے. پولیس اہلکاروں کے لیے معقول زائد الاؤنس دیا جائے گا. ناجائز اسلحہ کی واپسی کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جو ڈیجیٹل جو ہے مانیٹرنگ سسٹم ہوگا. 2023 میں یہی منصوبہ بنا تھا 4 ارب روپے سے. اس کے لیے تجویز کیا گیا تھا کہ عام تھانوں کے بجائے خصوصی تھانے بنائے جائے قلعہ نما. یہ کچے کا علاقہ کہاں ہے؟ رحیم یار خاں میں ہے، راجن پور میں ہے، ڈیرہ غازی خاں میں ہے، مظفر گڑھ ہے، بکر ہے، کشمور ہے، گھوٹکی ہے، شکارپور ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، خیرپور. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ کلیبریشن کے بغیر، ان کے تعاون کے بغیر، ان سے مل کر کام کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو؟ بس شروع میں تو مرکز کی نگرانی بھی اس میں شامل ہونی چاہیے اور رینجر سے بھی کام لیا جانا چاہیے. لیکن یہ دیکھیے اب جب اس میں عمل ہوگا تو بظاہر تو بہرحال یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو اگر اس میں عمل درآمد ہو جائے، زمین بڑھ جائے، پولیس تھانے بن جائیں، اسکول بن جائیں، سڑکیں تعمیر ہو جائیں، مانیٹرنگ سسٹم ہو جائے، ڈرون سے نگرانی ہونے لگے، تو یہ زمین کو آباد کرنا ہی اس کا حل ہے. اور یہ محض امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک وسیع تر پرابلم ہے، سوشو اکنامک پرابلم ہے. اور کتنے سینکڑوں لوگ قتل ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ اغوا کیے گئے ہیں، اور کتنے سینکڑوں خاندان مصائب سے گزرے ہیں. اب اس پہ عمل ہوتا ہے تو پتہ چلے گا. عمران خان صاحب کی گرفتاری کو آج 1000 دن ہو گئے. 200 سے زیادہ جھوٹے مقدمے ہیں، اور ایسی بدسلوکی ان سے روا رکھی گئی ہے کہ اس کی مثال نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. ان کے اہلیہ کو جو ہے وہ بھی قید تنہائی میں رکھا گیا. آج تازہ خبر یہ ہے کہ انہیں پنڈی کے ہسپتال میں لے جایا گیا، غالباً شفائی میں لے جایا گیا، سرجری کی گئی آنکھوں کی. پارٹی کو آپ سب جانتے ہیں کہ لیڈروں کو ہراساں کر کے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. الیکشن 2024 میں وہ جیت گئے، حالانکہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی تھی. اس کے باوجود تقریباً 2/3 نشستیں انہوں نے حاصل کر لی، تو انتخابی نتائج ہی تبدیل کر دیے گئے. عمران خان پہ فائرنگ ہوئی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. بیرون ملک جن لوگوں کی کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، جن پہ سنگین الزامات ہیں، جنہوں نے بجلی کے ایسے کارخانے لگائے جنہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، انہیں اقتدار سونپ دیا گیا. اور عمران خان کے ساتھ سلوک یہ کیا جا رہا ہے کہ ان محافظوں کو بھی جو انہیں ہسپتال لے کے جاتے ہیں ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں. میڈیا پہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، حالانکہ چینل پہ ہر پروگرام انہی کے حوالے سے شروع ہوتا ہے، انہی کے حوالے سے ختم ہوتا ہے. اب المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو عمران خان نے پارٹی چلانے کی اور مزاحمتی تحریک کی ذمہ داری سونپی، وہ ایک دوسرے سے نالا و ناراض ہیں. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے علیمہ خان کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا. فروری میں انہوں نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے، تو اس وقت انہوں نے ان پہ نکتہ چینی کی تھی. اور یہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ خان صاحب کی بہنوں نے بڑی جرت مندی اور سخت جانی کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی کی مظلومیت کو، ان پہ ہونے والی بدسلوکی کو اجاگر کیا ہے. اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پارٹی کے
حامیوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ان سے ہمدردی رکھتی ہے، مگر یہ ہے کہ لوگ ناراض ہیں۔ سلیمان اکرم راجہ بھی ناراض ہیں، چکزئی صاحب سمیت، اور کئی لیڈروں کو شکایت ہے۔ وقت بے وقت علیمہ خان بعض اوقات لوگوں پہ تنقید کرتی ہیں جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی ایک اخبار نویس نے مجھے بتایا جو پی ٹی آئی سے گہری ہمدردی رکھتے ہیں اور جن کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بڑا احترام پایا جاتا ہے، کہ ایک رکن اسمبلی اڈیالہ جیل پہنچے تو علیمہ خان نے ان سے کہا تو آپ آ گئے ویڈیو بنوانے کے لیے۔ اسی طرح ثناء اللہ مستی خیل کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی تلخ جملہ انہوں نے کہا، کوئی حل نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ لوگ مل بیٹھے۔ اس بات کو 100 دفعہ میں نے دہرایا اور دہراتا رہوں گا، یہ لوگ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے، کیوں ایک مشترکہ عمل اختیار نہیں کرتے؟ ہر سچویشن میں کوئی راستہ ہوتا ہے، ایک راستہ پنجابی کے ضرب المثل ہے کہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 100 راستے کھلتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی مسئلے کو سوار کر لیں، بدگمانی پالیں، ریزرویشنز پالیں، اب دیکھیے پارٹی کی ذمہ داری انہیں نہیں سونپی گئی ہے، خان صاحب نے اپنی بہنوں کو پارٹی کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، لیکن اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ جناب علی کرم اللہ بھجو نے فرمایا تھا کہ مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں ہے۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے جو ہیں 211 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی شامل ہیں، اور کوئی ایک اطلاع تو یہ 11 کشتیوں پہ حملہ ہوا، کریٹ ایک جزیرہ ہے قبرص کا، اس کو قریب 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر، غزہ کے بچوں کے لیے وہ لے کے جا رہے تھے، اسکول کے بچوں کے لیے، اور غذائی سامان لے کے جا رہے تھے، تو اس پہ جو ہے احتجاج کیا اٹلی نے بھی، اسپین نے بھی، جرمنی نے بھی، یہ کھلے سمندر میں یہ لوگ کیوں گرفتار کیے گئے؟ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیل نے ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین کا تمسخر اڑایا ہے اور اس سمندر میں کارروائی کی ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کی سرزمین سے۔ نیتن یاہو نے کہا ہم نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے، اور ان رضاکاروں کو حماس کے حامی قرار دیے تھے۔ فلوٹلہ میں کون لوگ تھے؟ فرانس کے لوگ تھے، اور اٹلی کے لوگ تھے، اسپین کے لوگ تھے، تو اکتوبر 2025 میں بھی یہی ہوا تھا، 450 افراد گرفتار کیے گئے تھے۔ کسی مسلمان ملک میں احتجاج نہیں ہو رہا، اسپین سے لوگ رہے، یہاں سے تو ہمارے سینیٹر مشتاق گئے، شاید ایک آدھ آدمی اور بھی ہو۔ شعیل افریدی میں نے عرض کیا کہ ان کے خلاف بڑی بھرپور مہم جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا، کچھ عرصہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، کہ 3-4 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں، ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور پیش ہیں، اور خبر یہ آج یہ جاری ہوئی کہ اپنا ان کو برطرف کرنے کا حکم دیا ہے، سلیمان اکرم راجہ کا نام لے کر کہا گیا کہ انہوں نے کہا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا، اور عاقب اللہ خان جو اسد کیسر کے بھائی ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں، میری بات چیف منسٹر سے تو نہیں ہو سکی، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ سفید جھوٹ ہے اور وہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایران کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ منصوبہ ہے اسے ان کے لیڈرشپ کو قتل کرنے کا، شریف خاندان کے بارے میں بھی عرض کر دیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ آج اس کو مختصر ہی رکھتے ہیں، ہر روز گفتگو طویل ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔